آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ ایرانی پاسداران نے آج بحرین میں ایمیزون ڈیٹا سینٹر اور اردن میں ایک امریکی F-15 اور میزائلوں کی شناخت کرنے والے ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ کویت کا کہنا ہے کہ آج بھی ایران نے بجلی کے نظام اور کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے پلانٹس پہ حملہ کیا۔ 4 دن میں اس نوعیت کا یہ چوتھا بڑا حملہ ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ وہ کویت میں امریکہ کے زیر استعمال ارلی وارننگ ریڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہی نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ گزشتہ 10 دن سے ایران کے جنوبی ساحلی شہروں اور سویلین و فوجی ٹارگٹس پہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ امریکیوں کا خیال ہے کہ جنوبی ساحلی علاقوں پہ ان حملوں سے آبنائے ہرمز پہ ایرانی گرفت ڈھیلی کی جا سکتی ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس ذرائع وائٹ ہاؤس کے اس نظریے سے متفق نہیں ہیں۔ ادھر آبنائے ہرمز کے باہر آج 2 اور آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی۔ عملے نے لائف بوٹس کے ذریعے جان بچائی۔ ساتھ ہی ساتھ بیک ڈور سفارتی چینلز بھی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی صدر پیششکیان کا ایک خط وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے لائے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایک ثالث یعنی قطر فی الحال ایران سے بیزار ہے اور اس نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ ایران سے نقصانات کا ہرجہ نہ دلوائے۔ حالیہ دنوں میں ایک قطری LNG ٹینکر پہ حملے کے علاوہ ایک زمینی حملہ بھی کیا گیا۔ ادھر جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے پہ حوثیوں کی جانب سے گزشتہ روز باب المندب کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد جہاز راں کمپنیوں کو حوثیوں کی جانب سے ایک ای میل بھیجی گئی ہے کہ وہ سعودی بندرگاہیں استعمال کرنے سے باز رہیں۔ ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر بھارت اور چین کے لیے تیل لے جانے والے 2 سعودی ٹینکرز کا رخ بھی موڑ دیا گیا۔ اب وہ نہر سوئز کے راستے بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس عبور کرتے ہوئے بحر ہند میں داخل ہو کے اپنی منزل پہ جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان ٹینکرز کو کم از کم 10 تا 12 ہزار کلومیٹر کا فالتو کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل مسترخ کا کہنا ہے کہ فی الحال اسرائیل کا امریکہ ایران جنگ میں پڑنے کا کوئی موڈ نہیں۔ موجودہ جنگی حالات بنا شرکت ہی اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس دوران فرانس نے تہران میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کرنے پہ احتجاج کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے شاہ زیب جیلانی صاحب اور زرار صاحب، آج میں الجزیرہ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس میں نے وہ سوال اٹھایا جو میرے ذہن میں کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا، یعنی ایران ان 12 دنوں میں اسرائیل اور امریکی بحریہ کو براہ راست نشانہ بنانے کی بجائے ان خلیجی ممالک کو ہی کیوں نشانہ بنا رہا ہے، جہاں سے اب امریکی پریکٹیکلی آپریٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے اپنے تمام اڈے جو ہیں وہ خالی کر دیے تھے اور ایران پہ تمام حملے 250 سے 500 کلومیٹر پرے بحر ہند میں موجود 2 طیارہ بردار امریکی جہازوں سے کیے جا رہے ہوں، بھلے وہ ایروپلین اڑ رہے ہوں یا میزائل داغے جا رہے ہوں۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ جبکہ امریکی فضائیہ کے جو ری فیولنگ طیارے ہیں وہ کسی عرب بیس پہ نہیں ہے، اس وقت وہ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ سے اڑتے ہیں اور ری فیول کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ تعویل کوئی دیں اس کی، کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ ایران کا خیال ہے کہ خلیجی اتحادوں پہ مسلسل دباؤ ڈالنے سے امریکہ ایران پہ حملے روک دے گا، جبکہ امریکی بحریہ کو براہ راست نشانہ بنانے کا رد عمل بہت شدید ہو سکتا ہے اور فی الحال دونوں ممالک جنگ کو ایک خاص سطح سے اوپر لے جانا نہیں چاہتے۔ پاسبل ہے، پاسبل ہے، ہاں پاسبل ہے۔ جی شاہ زیب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں اپنا؟ آپ پہلے۔ اچھا چلیں، دیکھیں اب ایک تو کہ میرا خیال ہے کہ کچھ حملے تو ان بیسس سے بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی میرا خیال ہے۔ اچھا، اب پولیٹیکل اسٹریٹجی اور ملٹری اسٹریٹجی ان دونوں کو تھوڑا سا، ایران کی اگر میں بات کریں، ان دونوں کو تھوڑا سا سیپریٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکلی تو یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے۔
اور نہ ہی اس سے امریکہ خلیجی ریاستوں پر حملے کرنے سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ پر بہت زیادہ پریشر پڑے گا. رائٹ, یہ ایک خبر آئی ہے ہاں کہ کویت نے کو کہا ہے کہ سر اب تو یہ ہماری ڈیسیلینیشن پلانٹس اور انرجی پر ہٹ کر رہے ہیں, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, آپ پلیز ان کے سویلین اسٹرکچرز کو ہٹ نہ کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے میں نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نو, پولیٹیکلی میرا نہیں خیال کہ ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے, لیکن اگر ملیٹریلی دیکھیں تو ایک مختلف پکچر کم از کم میرے سامنے اور کچھ اینالسٹ کے سامنے نظر آتی ہے. اگر ہم وہ میپ نکالیں بیسز کا جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیا تھا, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہٹ کی جا رہی ہیں, اس کو اگر فل اسکرین پہ کر دیں اس طرح سمجھ جی یہ اب آپ دیکھیں وہ جو لیفٹ پر ہے نا, موافق سلطی ایئر بیس, ہاں موافق السلطی ایئر بیس. اچھا اب اردن میں اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اسرائیل پر ہٹس ہوں, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہیڈ لائن گرابنگ ہٹس تو ہیں, لیکن ٹیل اویو پہ 3-4 میزائلز گرانے کا اسٹریٹجک فائدہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ناٹ نتھنگ ریئلی, وہ تو بنکرز میں چلے جائیں گے. یہ جو ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں میری نظر میں اور کچھ ملٹری اینالسٹ کی نظر میں, آپ ڈائریکٹلی امریکن فوج کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے, آپ اس فوج کے پورے آرکیٹیکچر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر فرض کریں کہ ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی ہوائی جہاز جا رہے ہیں, اس کی جو ایئرز آئیز اینڈ ایئرز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بندہ نیچے تو نہیں دیکھ رہا نا کہ یار کس چیز پہ میں نے بومبنگ کرنی ہے. ایک پورا ایک لوجسٹیکل نیٹ ورک ہے, ارلی وارننگ ریڈارز, ٹارگیٹنگ وغیرہ, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی فیسلٹی یہی ایئر بیس ہے, اور دوسری ایک کی فیسلٹی ہے فار ایگزامپل اردن کے اور شام کے سرحد پر ایک جگہ ہے ٹاور 22, جو ایک طرح سے ایک فارورڈ آپریٹنگ بیس ہے, وہاں سے ریڈار اور یہ ساری ٹارگیٹنگ سسٹمز بھی چلتے ہیں. تو اس انفراسٹرکچر کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, تاکہ امریکہ کے جو حملے ہوں ایران کے اوپر وہ اندھے ہوں, وہ اس طرح کامیاب نہ ہو. اگین سوال یہ بنتا ہے ہاؤ لانگ کین یو سسٹین اٹ, اور دونوں کے لیے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے میرا خیال ہے بنیادی سوال یہی رہا ہے, ہاؤ لانگ کین یو سسٹین اٹ. ایران کے تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ایران نے یا ڈیفینیٹلی پاسداران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سر ہم تو اس کو لمبا کھیلیں گے. ہم اس وقت تک کھیلیں گے جب تک پوری دنیا کے اسٹریٹجک آئل ریزروز ڈپلیٹ نہ ہو جائیں, ہر جگہ سے چیخیں نکلیں, اور جب تک اس کا ٹرمپ کو کوئی سیاسی نقصان نہ ہو. سیاسی نقصان, اگلا جو سیاسی مقابلہ ہونا ہے امریکہ میں وہ کب ہوگا؟ نومبر میں. اسرائیل میں اس سے پہلے ہوگا, لیکن کوئی بات نہیں, نیتن یاہو جائے گا تو دوسرا کوئی نیتن یاہو ہی آئے گا نا اس کی جگہ, اسرائیل ہی رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت لمبی ٹائم لائن پر کھیل رہے ہیں, رائٹ, ایٹ لیسٹ نومبر تک, اس کے بعد بھی چل سکتا ہے. دوسری جانب امریکہ کس ٹائم لائن پر کھیل رہا ہے؟ ابھی آج ہی واشنگٹن پوسٹ میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کئی ملٹری آفیشلز اگین انونیمسلی واشنگٹن پوسٹ کو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ہم جنگ بہت دیر نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ایک تو ہمارے جو اوفینسو میونیشنز ہیں, ٹاماہاک کروز میسائلز وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کم ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو ڈیفینسو میونیشنز ہیں, پیٹریٹ ہو گئے, تھاد ہو گئے وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کم ہو رہے ہیں. اگین اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, جب ہم نے دو مہینے پہلے بات کی تھی کہ یار اب تک یہاں سٹاکس پر, اب آپ سمجھیں کہ یہاں پر کہاں پہنچے ہیں. اس کی ایک ثبوت آپ کو اس میں ملے گا جس کو کہتے ہیں لانچ ٹو ہٹ ریشوز. آپ نے 10 میسائل لانچ کیے, اس میں سے صرف 2 ہٹ ہوئے, مطلب کہ 20% آپ کا ریشو بن گیا ہے. اب یہ تقریباً میرا خیال ہے 70-80% پر پہنچ گیا ہے, مطلب وہ میزائلز روکے ہی نہیں جا رہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, یا تو ایران اب اپنے ایڈوانسڈ میزائلز نکال رہا ہے جو پہلے انہوں نے مطلب ریزرو کر کے رکھے ہوئے تھے, سجا کے رکھے ہوئے تھے کہ یار کسی دن کام آئیں گے, اینڈ نمبر 2 کہ انٹرسیپشن کی ریٹ بہت گر گئی ہے. تو پاکستان کے لیے اگر میں صرف پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو ہمارے لیے سب سے جو خطرناک بات ہے وہ ہے ریڈ سی میں جو ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 2 ٹینکرز نے یو ٹرن ماری ہے, ایک ٹینکر چین جا رہا تھا, دوسرا ٹینکر بھارت جا رہا تھا. پاکستان سے بھی جو آئل آتا ہے سعودی عرب کے تھرو, وہ بھی انہی پورٹ سے آتا ہے. دس از گوئنگ ٹو دین بیکم اے کرائسس سچویشن. تو ابھی جو انٹیریئر منسٹر آئے تھے ایران کے اور ملے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں, آئی ایم شیور ان کو یا تو واضح الفاظ میں یا تو دبے ہوئے الفاظ میں بولا ہوگا کہ سر سعودی سے تھوڑا دور رہیں آپ. اب وہ سنیں گے, اگر یہ سنیں بھی صحیح تو گھر جا کے وہ جب پاسداران کو بتائیں گے, کیا پاسداران سنیں گے؟ دس از اے کویسچن.
جہاں تک حوثیوں کی بات ہے تو ایران نے کہہ دیا کہ سر ہمارا تو ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتے، وہ ان کو وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں آتی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک لنکیج تو ہے. جی شاہ زیب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جی. وہاں سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو کل بھی بیان سامنے آیا سپریم لیڈر کا مجتبیٰ خامنئی کا، اس میں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، جو بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو بھی وہاں پہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ شروع سے کچھ کریکس رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سامنے آئے کہ ہم یہ ایم او یو سائن کریں، ہم سیز فائر کی طرف جائیں، ہم حالات کو سنبھالیں، لیکن لگتا ہے کہ وہاں پہ جو میجورٹی ہے، عام عوام بھی اور جو اور پاورفل لوگ ہیں، وہ لڑائی کو لمبا رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا 28 فروری کے بعد، اس کے بعد ایران کو ایک اپر ہینڈ مل گیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، اور اب جو ہے اس کو ہمیں سرنڈر نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیں ایز اے لیوریج یوز کرنا ہے تاکہ ہم دیر پا امن کی بات کریں اور برابری کی بنیاد پر معاملات کو حل کریں. اور یہ لگتا ہے کہ بالکل ان کا ایک کنسیڈرڈ ان کا ایک پوزیشن ہے، بے شک. جس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ان کے آپ ٹاور اڑاتے جائیں، ان کے آئل اینڈ گیس پہ کریں، آپ ان کی نیوکلیئر سائٹس پہ کریں، بندرگاہوں پہ کریں، وہ ان کے خیال میں اٹس دا پرائس ورتھ پیئنگ. ہم جب باہر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی آپ کی کیپیبلٹی آخر لمیٹڈ ہوتی ہے نا. کسی مطلب امریکہ جیسا ملک ہے، اس کے پاس اتنے زبردست ساز و سامان ہے، لیکن اسے بھی ریپلینش کرنا پڑ رہا ہے، اسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑ رہا ہے کہ دھڑا دھڑ بناؤ جی، یہ پیٹریٹ میزائل بناؤ، ہمیں جنگیں اور کرنی ہیں. ایران جیسا ملک جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ تو ہے نا. سو باہر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، لیکن انٹرنلی جو ہے یہ لگتا ہے کہ ایم او یو کا فیل ہونا، اس میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا اپنا عمل ہے، لیکن امریکہ کا زیادہ عمل دخل ہے، ٹرمپ کا زیادہ عمل دخل ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ پیس کی طرف کچھ جائے گا. یہ تو ابھی چلے گی یہ فائر بندی. جی دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ کا یہ حوثیوں والا، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا جو مین، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی سعودی عرب سے ہے، اور ہم یہ بلاکیڈ کریں گے، نیول بلاکیڈ کریں گے ریڈ سی کا، باب المندب کا، تو ہم سعودی عرب کو سبق سکھا رہے ہیں. لیکن آف کورس اس کا ایک پورا گلوبل امپیکٹ بھی ہے نا. چلیں یہ لیتے ہیں کہ جی تیل کی ترسیل وہاں سے صرف 5% ہوتی ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ سعودی عرب نے ایز اے بیک اپ کے طور پہ اپنی جو 1200 کلومیٹر لمبی لائن ہے، جہاں سے 4 بلین تیل ترسیل ہوا 2024 میں، وہ ایشین مارکیٹس کو تو یہیں سے جا رہا تھا نا، ہمیں بھی وہیں سے آ رہا تھا. سو ایران یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے حوثیوں کو ہم ادھر ایکٹیویٹ کر دیں گے تو پریشر بڑھے گا. حوثیوں کا اپنا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ایسکلیشن فار ایسکلیشن، این آئی فار این آئی. اسی لیے انہوں نے جو ہے جب یہ سعودی عرب کی طرف سے یا یہ جو عدن میں جو گورنمنٹ ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز، جب انہوں نے ٹارگٹ کیا ایک ایرانین پلین کو کچھ عرصے پہلے جو وہ لینڈ کر رہا تھا سنا ایئرپورٹ پہ، اس کے بعد سے ایسکلیشن بڑھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانین پلین اگر یہاں لینڈ کر رہا ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم جواب دیں گے. انہوں نے 5 بیلسٹک میزائل اٹھا کے سعودی عرب پہ داغ دیے. فی الحال تو ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اسی ڈگر پہ چلیں گے آنے والے مہینوں میں. بالکل. اور ایک آخری بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پاسداران کا کیا ویو ہے، خامنئی، آیت اللہ خامنئی نے جو بات کی ہے، تو ابھی اراغچی صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے اور بڑا ایک مزیدار ہے. اس میں کہا ہے کہ جی یہ کون کہتا ہے کہ یہ میں نے یہ فیصلہ لیا تھا ایم او یو کا، یا صدر پیزشکیان نے لیا تھا. ظاہر ہے یہ پوری ریاست کا فیصلہ تھا، کیونکہ اب پاسداران کے جو قریب ہیں نا، وہ اس کو غدار غدار کے نعرے اب وہاں پر بلند ہونے لگے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ سر اگر ہم پہلے سے ہم سیز فائر کر لیتے تو ہمارا بہت نقصان بچ بھی جاتا. تو اس سے تھوڑی سی آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ آل از ناٹ ویل ان سائڈ. لیکن جب تک جنگ چلتی رہے گی تو ظاہر ہے کہ پاسداران ہی حاوی رہیں گے اور ان کی پاور انفیکٹ انکریز ہی کرتی رہے گی. تو ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور کچھ خبریں اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے
انہیں اسی وقت کور کریں. لیکن کیا کریں, جنگیں رک نہیں رہی, روز نیا سیاپا. تو آج ہم نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں, خبر تھوڑی سی پرانی بھی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ خبر پہنچی کہاں سے ہے. پچھلے مہینے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں FIA نے 2 مقامات پر چھاپے مارے, سیکٹر F7 میں اور غالباً سیکٹر E11 میں. وہاں پر کوئی گھر تھے, ریزیڈنسز تھی, اور جب وہ وہاں پہنچے تو اگر آپ ویژول دیکھیں بڑی عجیب و غریب ہے. ان کو دیکھیں, ان کو ملے 500 کلو گرام ہیومن پلاسینٹاز کا. پلاسینٹا کا ترجمہ مجھے نہیں پتا, وسعت اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. ہیومن پلاسینٹاز کا. اچھا, پہلے تو FIA کو لگا کہ یہاں پر کوئی آرگن سمگلنگ, ایلیگل آرگن ٹریڈ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں پروفیٹیبل کاروبار ہے اس ملک میں اور پوری دنیا میں. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا پتہ لگا کہ ایسا نہیں تھا, ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے. 5 لوگ گرفتار ہوئے, 3 چائنیز نیشنلز اور 2 ہمارے لوکل پاکستانیز. اچھا, جب تصاویر منظر عام پر آئیں, اور ظاہر ہے ہم اس کو بلر کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے, تو ٹرالی کے ٹریز پر ڈرائیڈ سوکھے ہوئے پلیسنٹے پڑے ہوئے تھے. پوری ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی, ایک پوری اسمبلی لائن لگی ہوئی تھی. کسی کا کام تھا ان کو دھونا, کسی کا کام تھا ان کو سکھانا, تیسرے بندے کا کام تھا ان کو پیکج کرنا اور پھر باہر بھیجنا. اچھا, باہر اس کا کیا کیا جائے گا, یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو سننے میں یہ آیا ہے کہ پلاسینٹاز کو کبھی کبھی بیوٹی کریمز, بیوٹی پروڈکٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے. اور اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس, جو ظاہر ہے کہ سبھی شوقین ہیں کہ ہم جوان ہو جائیں ایک دوبارہ پتہ نہیں کس طرح, تو اس میں بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ اس چھاپے کے شاید 1 یا 2 دن بعد FIA آفیسرز کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 100 کلو گرام کی پلاسینٹا کی شپمنٹ پکڑی گئی جو جا رہی تھی ویٹنام. اچھا, یہ کیس ابھی کورٹ میں ہے. ظاہر ہے کہ جو ان کی جو ضمانت کی ریکویسٹ ہے وہ ڈینائی ہو گئی ہیں, لیکن سوالات ابھی بھی بہت رہتے ہیں. تو آج ہم نے دعوت دی ہے حارث شرازی صاحب کو. آپ اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں فار دا نیشن نیوز پیپر, اور ڈے 1 سے اس خبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. شرازی صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اگر آپ ہمیں ایک دفعہ کنفرم کر سکیں کہ یہ جو پلاسینٹاز ہیں یہ آ کہاں سے رہے تھے اور جا کہاں رہے ہیں. جی, تھینک یو ویری مچ زرار صاحب. سر, یہ راول پنڈی, لاہور اور پشاور کے مختلف پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے ان کو سپلائی کیا جاتا تھا, ان کو پروکیور کیا جاتا تھا, اور ڈیورنگ دا ٹرانسپورٹیشن ان کو شیپ بلڈ کے اندر جو ہے مکس کر دیا جاتا تھا, تاکہ اگر ان سے کوئی اتھارٹیز راستے میں روک کے سوال کریں تو یہ ان کو بتا سکیں کہ یہ شیپ پلاسینٹا ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ ٹرانسپورٹ کر کے اسلام آباد اپنی جو ان کی فیسلٹیز ہیں, جیسے آپ آیا سیکٹر F7 میں اور E11 میں, وہاں لے کے آتے تھے اور وہاں پہ اس کو پھر پروسیس کیا جاتا تھا. جی, اچھا, تو اب اگین جی شاہ صاحب, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ چیز ابھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ ہیومن پلاسینٹا تھے, کیونکہ ابتدائی جو رپورٹنگ ہوئی اس میں شک تو یہ تھا صحیح ہے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں, اس کی پراپر جو ہے فورینسکس ہوگی, وہ ہوگی. تو وہ رپورٹ کچھ آئی ہے ابھی تک سامنے؟ جی سر, بالکل رپورٹ آ گئی ہے, اور جو FIA اتھارٹیز نے سیکنڈ ان کا فزیکل ریمانڈ لیا تھا اس میں ان کے پاس اس رپورٹ کی کنفرمیشن تھی کہ یہ ہیومن پلاسینٹا ہے. جی, صحیح ہے. اچھا, تو اب حارث, جب آپ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں سے لے آئے جاتے تھے, میں جاننا چاہ رہا ہوں اگر آپ کے علم میں یہ ہو, ظاہر ہے ہسپتالوں میں ڈلیوریاں ہوتی ہیں, اس طرح کی پلاسینٹا وغیرہ ہوتی ہیں, پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا ویسٹ سمجھا جاتا ہے, اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ کیا انڈر دا ٹیبل کام ہو رہا تھا, یا ہسپتالوں نے روٹین میں ڈسپوز کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں؟ سر, اس کے باقاعدہ ایکٹ موجود ہیں, انوائرمنٹل ایکٹ ہے, ویسٹ مینجمنٹ کا ایکٹ موجود ہے, اور جس کے تحت اس کو ڈسپوز آف یا اس کو جلایا جاتا ہے. اور سر, اس میں بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز نے ویسٹ مینجمنٹ ٹیمز کو آؤٹ سورس کر دیا ہوتا ہے اس کو, اور وہ اپنے تہی اس کو پھر ڈسپوز آف کرتے ہیں. بٹ یہ جو گینگ تھا یہ کیا کرتے تھے کہ جو ہاسپٹلز ہیں مختلف شہروں کے اندر, ان کے سپلائرز موجود ہیں, یہ وہاں سے پروکیور کر کے اپنے پاس لے جاتے تھے اور پھر اس کو مزید پروسیسنگ کے اندر لے جایا جاتا تھا. اچھا, تو یہ اب جیسے اب جو سننے میں آیا ہے کہ بھائی یہ بیوٹی کریمز کے لیے, اینٹی ایجنگ کے لیے یہی اس کا استعمال ہے, خاص طور پر فار ایسٹ میں, ویتنام میں, تھائی لینڈ میں, چائنا میں.
جی سر، اس کا بالکل یہ استعمال بھی ہے، پلس اس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ٹریٹمنٹس ہیں، مختلف میتھڈس ہیں، ان کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کو ایٹیبل فارم میں بھی کنورٹ کیا جاتا ہے. باہر کے کچھ ملکوں میں اس کو مطلب فوڈ کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے سپلیمنٹس بھی تیار ہوتے ہیں. اچھا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کی آپ نے بات کی تو میں آپ کی رپورٹنگ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ کیس اب عدالت میں ہے تو وہاں پر جو جج صاحب تھے ان کے اور ڈیفنس لائر کے بیچ میں یہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کوئی ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی سر، بالکل سر، یہ صورتحال ایسے ہوئی کہ ڈیفنس لائر جو ہیں وہ بیسیکلی آرگیو کر رہے تھے کہ ہیومن یہ پلاسنٹا جو ہے اس کو ایز اے ہیومن آرگن جو ہے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا یوز جو ہے وہ مختلف میتھڈس کے اندر آتا ہے، جس میں انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ذکر بھی کیا. تو جج صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں نے بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، تو کیا میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر بھی ہیومن پلاسنٹا یوز ہوا ہوگا؟ تو اس پہ وکیل صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ سر اگر اس میتھڈ کے تحت آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو بالکل 100% اس میں ہیومن پلاسنٹا یوز ہوا ہوگا. تو مطلب ظاہر ہے کہ یہ لائٹر نوٹ پہ ہی بات ہوئی ہے. اچھا حارث، اب جی اب یہ کاروبار میرا خیال ہے کوئی سال سے زائد چل رہا تھا، اس کی تھوڑی سی اکنامکس آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ ہی ہو رہا ہوگا، اس لیے یہ کام کر رہے ہوں گے. کتنے میں خریدتے تھے، کتنے میں بیچتے تھے؟ میں اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ابھی تک کتنا مال چھاپ لیا ہوگا. سر یہ بیسیکلی چائنیز نیشنلز اور پاکستانی جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کا انلیگل جوائنٹ وینچر بزنس تھا یہ، اور یہ اس کو کیا کرتے تھے کہ پر پیس جو ہے ایچ ہیومن پلاسنٹا وہ 800 روپے کا ان کو پر پیس ملتا تھا. 10 سے 15,000 روپے را مٹیریل پر کے جی وہ ان کو ہیومن پلاسنٹا ملتا تھا. پلس جب یہ اس کو اپنی فیسلٹی کے اندر لے آتے تھے اور جب اس کو پروسیس کر لیتے تھے اس کی قیمت 50 سے 60,000 روپے پاکستانی بن جاتی تھی، اور جب یہ اس کو ایکسپورٹ کر دیتے تھے تو ان کے پاکٹ میں سر 5 سے 6 لاکھ روپے آتے تھے پر کے جی. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈپینڈنگ آن کیا پروڈکٹ اس کا تیار ہو رہا ہے، کس پروڈکٹ میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کی پرائسنگ جو ہے سر وہ ملینز آف ڈالرز تک جاتی ہے. جی تو 500 کلو گرام ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے فائدہ ہوتا ہے ہر کلو کا. کتنا بنا؟ بریک کے بعد کے دوران کیلکولیٹ کر لوں. میں بریک کے دوران کیلکولیٹ کرتا ہوں. چلے ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. انسانی پلیسنٹا کی اسمگلنگ پہ گفتگو ہو رہی ہے صحافی حارث شیرازی صاحب سے. اس سے پہلے زرار اور شاہ زیب آپ گفتگو مزید کریں. مجھے یہ الجھن ہو رہی تھی سوچ کے کہ بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ پلیسنٹا کیا ہے، اس سے شاید اس طرح سے واقف نہ ہو. اصل میں اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے نال. آپ اپنے پیٹ میں دیکھیں وہ جو نشان ہے، ہاں ہیں بیلی بٹن، وہ اصل میں وہ بیلی بٹن جسے کہتے ہیں، اس سے وہ گوشت کا پائپ جو ہے جب آپ پیٹ میں ہوتے ہیں، امبلیکل کارڈ جو ہے، امبلیکل کارڈ جسے کہتے ہیں، وہ ایک رنگ کی شکل میں جو ہے وہ بچے کے ارد گرد ہوتی ہے. اسی کے ذریعے ماں جو بھی کھاتی ہے یا پیتی ہے وہ بچے کو غذا کی صورت میں اندر جو ہے ملتا رہتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب پیٹ کی صفائی ہوتی ہے تو اس کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پلیسنٹا، اور ہے نیوٹرینٹ رچ، اسی لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا حارث، اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے مطلب یہ ایک غیر قانونی کاروبار تھا، خفیہ تھا، انہوں نے یقیناً باہر بورڈ تو نہیں بنایا ہوگا پلیسنٹا پروسیسنگ پلانٹ پی 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 کا. تو یہ کس بزنس کی آڑ میں یہ کام کر رہے تھے؟ میں تھوڑا سا اس کی میکینزم سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب ایکسپورٹ کرتے تھے تو کس طرح ایکسپورٹ کرتے تھے، اور یہ جو آپ نے اپنی خبر میں ہی ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ مطلب انسانی بال بھی وہاں سے برآمد ہوئے ہیں، تو اور شاید یہ ایک وگ کمپنی کے کور کے اندر یہ کام کر رہے تھے. جی زرار صاحب بالکل ایسا ہی ہے. جب ہوٹا اور ایف آئی اے کی ٹیم ریڈ کرتے ہیں 2 پریمیسز کے اوپر، تو وہاں پہ ان کو بہت بڑی تعداد میں جس طرح ہیومن پلاسنٹا وہاں سے برآمد کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں انسانی بال جو ہیں ان کو بھی برآمد کیا جاتا ہے. اور جو جس طریقہ کار کے تحت یہ اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے آفٹر پروسیسنگ، انلیگل ایکسپورٹ جس کمپنی کے نام کو یہ یوز کر کے کر رہے تھے اس کے نام کے اندر بھی بال جو ہے ہیئر کا نام آتا تھا، اور وگ ٹریڈ کی آڑ میں یہ بیسیکلی اس ٹریڈ کو چلا رہے تھے. جی وگ ٹریڈ کی آڑ میں
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا حارث، جس وقت آپ نے، کیونکہ مہینہ ہو گیا ہے اور آپ اس اسٹوری کو فالو اپ کر رہے ہیں، آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو سپلائی چین ہے خیبر پختونخوا پنجاب کے علاقوں سے جہاں سے یہ لایا جا رہا تھا، اس میں الزام تھا ہاسپٹلس بھی انوالو ہیں، دوسرا یہ میڈیکل ویسٹ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی شاید انوالو ہوں. تو پچھلے ایک مہینے میں ایف آئی اے نے کوئی پکڑ دھکڑ، وہاں سے کوئی ڈیٹینشنز، کوئی اریسٹ ہوئے؟ سر اس سلسلے میں جو آفیشیل سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحقیقات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مزید ریڈز انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ریڈز وہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو یہ بھی بتایا کہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید ابھی ٹرائل جب شروع ہوگا تو اس وقت ہمیں معلومات حاصل ہو سکیں گی. اچھا حارث، میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ پاکستان میں جس لاء کے تحت یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے ان چینی اور پاکستانی لوگوں پہ، وہ تو ہے ہیومن آرگن کے حوالے سے ایک لاء ہے، تو اس میں کیا ایسی گنجائش ہے کہ جس میں یہ پلیسنٹا کو بھی ڈالا جا سکتا ہے؟ وسعت صاحب، اس میں اس طرح ہے کہ ہوٹا کا ایکٹ ہے 2010 کا، اس میں سیکشن ہے 2E، جس کے تحت 2E سیکشن جو ہے وہ اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہے، وہ اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ کوئی بھی ہیومن آرگن یا ہیومن ٹیشو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے ہیومن آرگن. یہ ان کے کیس کا بیسک ہے سر. اس کے بعد سیکشن 11 اور سیکشن 12 جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس کی اگر کمرشل اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس میں پنشمنٹس کیا کیا ہیں اور پینلٹیز کیا ہے. صحیح ہے، تو مطلب یہ ٹیشو کی آڑ میں آتا ہے. یہ بھی ہے کہ جو ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ رول ہے 2005 کا، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے 1997 کا، دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہیومن پلیسنٹا جو ہے وہ بایولوجیکل ویسٹ ہے، اور بایولوجیکل ویسٹ کو جو ہے آپ نے آن سائٹ ٹھکانے لگانا ہے، اس کو بیری کر دیں یا انسنریٹ کر دیں، وہ آپ وہ بائنگ سیلنگ کے لیے آپ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا قانون ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا آپ وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے اس کو، اینڈ دیٹس وائی دس از ایلیگل ان پاکستان. صحیح ہے، تو مطلب کہ وہ جو وکیل کی ان کی جو ڈیفینس لائر کی دلیل ہے کہ سر یہ تو آرگن ہی نہیں ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ کافی کمزور ہے. حارث شیرازی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میری ایک سجیشن یہ ہے کہ یار اس کو لیگلائز کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں دیکھیں، آپ ملینز بنا سکتے ہیں، ویسے ہی آپ نے جلانا ہے، تو کیوں نہ ہاں ٹھیک ہے، جس کام کو روک نہیں سکتے ہو تو لیگلائز ہی کر دو. سر تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا یار. کیا ہوا تھا؟ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے یار. کیوں میروانہ کو لیگلائز کر دیا؟ وہ روک نہیں سکتے تھے. ٹائم پر جب الکوہول، ہاں لوگوں کو الاؤ کرو کہ گردے بیچنے کے لیے آ جائیں. نہیں میں گردے تو نہیں بک رہے نا یار، یہ گردوں کی تو بات نہیں ہو رہی نا، اس کا تو یہ تو کسی کے کام کا ہی نہیں ہے. نہیں دیکھو، مطلب ہر چیز جو ہے وہ آپ مارکیٹ، ہر چیز کی بات نہیں کر رہی میں، صرف اس چیز کی بات کر رہا ہوں یار. This is one of them. It's biological waste. ہاں، اور اس کو ٹھکانے لگانا ہے. اس کو آپ یہ اس طرح کے جو یہ کاروائی کر رہے تھے، اینی ویز why am I even arguing with you؟ تم خود آرگیو کر رہے ہو میرے ساتھ. میں نے تو سجیشن دیا، ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹس بڑھاؤ ایکسپورٹس بڑھاؤ. اگر $1 ملین کی بزنس ہے یار تو مطلب کرمنلز سے پیسے کیوں بنائے؟ ہم پیسے بناتے ہیں پاکستان سے نہیں، کہیں اور سے لے لیں. پاکستان سے نہیں ہے، کہیں اور سے لے لیں گے. پلیسنٹاز ہی پلیسنٹاز ہیں پوری دنیا میں، روزانہ پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اینی وے یہ ہوئی نا بات، آؤٹ آف باکس. پھر کہتے ہو کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ چاہیے. جب آؤٹ آف باکس تھنکنگ آتی ہے تم کہتے ہو کہ یار یہ کیسے کر سکتے ہو. اسی لیے ملک یار اب دیکھو ذاتیات پہ آ گیا. ہاں always has to get personal. ہاں، یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ذرا، یہ نہیں چاہتا، یہ واضح ہو گیا ہے. چلیں چھوڑیں پھر پاکستان کی بات یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہاں ایک بریک لیتے ہیں. انگلینڈ چلتے ہیں. برطانیہ میں 10 برس پہلے ایک عوامی رائے عامہ کا جائزہ ہوا، جس کے تحت معمولی اکثریت سے لوگوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں یورپ سے نکلنا ہے، جسے ہم بریکسٹ کہتے ہیں. بریکسٹ کے گزشتہ جو 10 سال ہیں اس میں برطانوی سیاست کو ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستانی سیاست کی طرح نظر آئی کہ کوئی پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. سیاست نے کچھ ایسا اس کا مزاج بن گیا کہ اپنی پارٹی کے اندر سے بغاوت ہو جاتی ہے، کبھی پرائم منسٹرز کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، کبھی الیکشنز کال کرنے پڑتے ہیں. اینڈی برنم ابھی برطانیہ کے 7ویں پرائم منسٹر بنے ہیں 10 برسوں کے اندر. یہ ایک میسو ٹرن اوور ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے لیے. وہ ماضی میں گریٹر مینچسٹر کے میئر رہ چکے ہیں، لیبر پارٹی میں سمجھیں لیفٹ آف سینٹر کے سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے کل
جو اپنا پہلا بیان دیا اس نے کہا کہ ہمیں اپنی سیاست میں استحکام واپس لانا ہوگا. ہماری پارٹی کی کچھ پالیسیاں خارجی اور داخلی ایسی رہی ہیں جو عوام سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہوگا. ان کے اور بھی وعدے ہیں اور بھی ان کے ڈیسیشنز ہیں. آج یہ بھی خبر آ گئی کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈ ملبینڈ ہوں گے جو پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے لیبر پارٹی کے. ماضی میں پی ایم کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس سے زیادہ دلچسپ خبر جو برطانیہ سے آئی ہوئی ہے اور پچھلے 1 مہینے سے اس کا انٹرنیشنل چرچا ہے وہ ایک ضمنی الیکشن ہے. ضمنی الیکشن کس کا ہے؟ ایسے شخص کا جس کا بریکسٹ میں بڑا ہاتھ تھا, جو کریڈٹ لیتا ہے کہ یہ بریکسٹ میں نے کرایا, اور ان کا نام ہے نائجل فراج. ریفارم یو کے پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, پاپولسٹ ہیں, امیگریشن مخالف ہیں, اسلام مخالف بھی سمجھے جاتے ہیں, اور ان کی پارٹی جو ہے وہ سمجھیں کہ رائٹ ونگ تو ہے ہی لیکن تھوڑا ایکسٹریم رائٹ ونگ سمجھی جاتی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ جو سفید فام آبادی ہے ان کے جذبات سے کہا جاتا ہے کہ وہ کھیلتے ہیں. ان کے اوپر الزامات سامنے آئے حالیہ ہفتوں میں کہ انہوں نے اپنے مالیاتی گوشواروں میں تحائف جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے. ان کے جو بیسیکلی کہ کرپشن کے ایلیگیشنز تھے, اور یو کے سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری ایک سسٹم ہے جس میں انکوائری ہوتی ہے, اور اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی رسیداں کڈو اور اگر آپ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. نائجل فراج نے بجائے اس کے کہ اس پارلیمنٹری پروسیس کا وہ سامنا کرتے, انہوں نے کہا جی یہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے اور میں جس طرح ہمارے یہاں بھی بہت سارے سیاستدان کہتے ہیں میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا, یہ کون ہوتے ہیں یہ ادارے, میں ان کو نہیں مانتا اور میرا فیصلہ جو ہے میرے حلقے کے عوام کریں گے. تو ان کا جو حلقہ ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے فورس کیا کہ وہاں پہ بائی الیکشن ہوگا. اس چیز نے بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو شش و پنج میں ڈال دیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ احتساب سے بھاگ رہے ہو اور آپ یہ ایک پاپولسٹ اسٹنٹ کر رہے ہو تاکہ ساری توجہ آپ پہ آ جائے, آپ کی کیمپیننگ پہ آ جائے. اس کا ایک مزیدار جواب یہ سامنے آیا کہ وہاں پہ ایک کمیڈین ہے, ان کا نام ہے کاؤنٹ بن فیس. بیسکلی ایک کوڑا دان ٹریش ہے جو اپنے وہ سر پہ رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اصل میں 9500 سال پرانی انٹر گیلیکٹک اسپیس واریئر ہوں, پلانٹ سگما 9 سے آیا ہوں, اور میرا نعرہ ہے میک ارتھ گریٹ اگین. جیسے اب ٹرمپ کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین, انہوں نے کہا جی میک ارتھ گریٹ اگین. اصل میں جو ان کی پہچان ہے وہ ایک کامیڈین ہے, نام ان کا ہے جان ہاروی. وہ ایک اسکرپٹ رائٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, لیکن پچھلے کئی الیکشن میں کم از کم 5 الیکشنز میں وہ ہر دفعہ نامینیشن پیپر ڈالتے ہیں, الیکشن لڑتے بھی ہیں. بلکہ ابھی جو پرائم منسٹر سامنے آئے ہیں اینڈی برنم, جب یہ لنڈن میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے تو اس سے پہلے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے مقابلہ کیا تھا. لنڈن میئر جو ہیں صادق خان, ان کے خلاف بھی وہ لڑ چکے ہیں. ہمیشہ ہارتے آئے ہیں لیکن تفریح پرووائڈ کرتے ہیں اور ایسے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں. اس مرتبہ انہیں بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے کیونکہ برطانیہ کی جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں, لیبر ہے, دوسری ہے, انہوں نے کہا کہ نائجل فراج جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے اس جال میں نہیں آئیں گے, ہم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے. اور کاؤنٹ بن فیس نے جا کے کہا کہ ان کا مقابلہ میں کروں گا. اور بہت حیرت ہوئی مجھے بھی, برطانوی میڈیا کو میں مانیٹر کرتا ہوں, کاؤنٹ بن فیس کو بڑے بڑے ٹی وی شوز میں, بڑے بڑے ٹاک شوز میں بلایا گیا, اسٹوڈیو میں بٹھایا گیا, بی بی سی کے پروگرامز میں, اور باقاعدہ سیریسلی ان سے سوال جواب کیے گئے کہ بتائیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. اور بعض اوقات تو ان کا صرف یہ جواب تھا کہ میری سب سے بڑی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ میں نائجل فراج نہیں ہوں. میں آپ کو ایک آلٹرنیٹیو دے رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا آئس کریم کے دام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہاؤسنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کم از کم 1 گھر ضرور بناؤں گا. میں یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ میں 90,000 گھر بناؤں گا, میں 1 گھر ضرور بناؤں گا. تو ایک کامیڈی کیریکٹر ہے جس کو بہت وہاں پہ سیریسلی لیا جا رہا ہے, اور بہت سارے جو برٹن کے لیڈنگ پولیٹیشینز ہیں, لیبر کے ہیں, وہ انہیں انڈورس کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نائجل فراج کو نے جو بھی ان کا یہ جو ہتھ کنڈا کہہ لیں, گمک کہہ لیں, وہ ان کو اپنے گلے پڑے.
اور جو تھوڑے بہت میں نے رائے عامہ کے جائزے دیکھے ہیں وہاں سے، اس میں ایکچولی نظر یہ آ رہا ہے دس از انتھنکیبل کہ یہ ایک ٹکر کا مقابلہ ہوگا جس میں ایک کامیڈی کیریکٹر ہے اور ایک پاپولر سامنے کھڑا ہوا ہے، اور نائجل فارج جو ہے وہ بائی موسٹ اکاؤنٹس وہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں کہ یار میں تو کچھ اور سوچ کے یہ ضمنی انتخاب کرنا چاہ رہا تھا، اور اب اس کا اتنا چرچا ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل پریس اس پہ بات کر رہا ہے، اور میرے مدے مقابل ایک کوڑا دان ہے. اگر میں جیت جاتا ہوں تو لوگ بولیں گے آپ کوڑے دان سے جیتے، اگر ہار جاتا ہوں تو لوگ بولیں گے یار ایک کوڑے دان نے آپ کو ہرا دیا. تو دونوں طرف سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے بن سچویشن. بالکل، تھینک یو. اور پتہ ہے اس کی جو سپورٹر ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے تو اپنا ووٹ کوڑے میں ڈالنا ہے، یہ پٹ یور ووٹ ان دا بن. اچھا، یہ ایک بہت پرانی روایت ہے انگلینڈ کی سیاست میں، ان کو نوولٹی کینڈیڈیٹس کہا جاتا ہے، اور یہ تو لارڈ کاؤنٹ بن فیس ہے نا. اور جو بھی ہیرو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ولن ہمیشہ ہوتا ہے نا، لوک اسکائی واکر ہو گیا تو دارتھ ویڈر ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر اس کا جو پرانا دشمن ہے وہ ہے لارڈ بکٹ ہیڈ. لارڈ بکٹ ہیڈ کی تصویر ہوگی ہمارے پاس اگر آپ دکھا سکیں، یہ ہے لارڈ بکٹ ہیڈ. تو یہ اس کا جانی دشمن ہے. لارڈ بکٹ ہیڈ کی بھی ایک بڑی پرانی ہسٹری ہے، اس نے مارگریٹ تھیچر کے خلاف الیکشن لڑی تھی. اور اس وہ کیا بالٹی پہن کے باہر آتا ہے؟ جی بکٹ ہیڈ، وہ میں آپ کو تصویر بعد میں بھیج دوں گا، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی. یہ بھی کئی دہائیوں سے کئی لارڈ بکٹ ہیڈ آئے ہیں اور گئے ہیں، یہ ایک ٹائٹل ہے بیسکلی. اور اس الیکشن میں ایک اے آئی کینڈیڈیٹ بھی بائی دا وے کھڑا ہے، اور یہ انٹائرلی سیریسلی، اس کا نام ہے اسٹیو. یہ ووٹ اے آئی اسٹیو، یہ ضمنی انتخابات میں اس ان میں نہیں لیکن کسی اور الیکشن میں یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے. اینڈ دے لائک کہ یار آپ جائیں تو آپ اسٹیو سے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا. نہیں دیکھیں اب جب ہر جگہ جوکر ہی بنے ہوئے ہیں. یہ 13 اگست کو یہ الیکشن ہے، اور آئی تھنک میں نے تو اپنے لائف ٹائم میں ایسا کوئی الیکشن نہیں دیکھا، چاہے پاکستان، امریکہ، اسرائیل، ادھر جہاں بھی ہم فالو کرتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا اگر یہ واقعی میں 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے. اگر جیت گیا نا تو پھر یہ میرا خیال ہے اس کا ایک انٹرویو تو بنتا ہے، ہم کوشش کریں گے. اور دیکھیں جب ہر جگہ مذاق ہی چل رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر کمیڈین کو ہی ووٹ دے دیں. ویسے ہی جوکر بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں مذاق ہے، ہر جگہ جوکر بیٹھے ہوئے ہیں. جوکر بھوکے مر رہے ہیں، جو جوکر اوریجنل کامیڈین ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. ویسے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ یوکرین کے جو لیڈر ہیں یہ بھی کمیڈین تھے بالکل، لیکن ٹوکری پہن کے تو کچرا کنڈی پہن کے گھومتا تھا، اور وائٹ ہاؤس کے بارے میں تھے. تو پھر وہ جنگی صدر بن گئے، ہر جگہ وہ اپنا ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں. تو you never know we should try other people. I think so. میں اگر ہوتا وہاں پہ تو میں نے تو مطلب اس کو ہی ووٹ دینا تھا. میرے مزاج کے مطابق ہے یہ کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے اب دکان بند کریں؟ بند کر. انڈورسمنٹ آ گئی زرار کی. شو کو کوڑے میں پھینکو یار. یہ بن سچویشن بن سچویشن اچھی تھی یار. بن سچویشن. اجازت دیجیے، خدا حافظ.